الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ لِلَّهِ، عزت اللہ کے لیے ہے. وَلِرَسُولِهِ، عزت اللہ کے رسول کے لیے ہے. وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت ایمان والوں کے لیے ہے. وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافقین اس بات کو نہیں جانتے ہیں، نہیں سمجھتے ہیں. قرآن کریم کی اس آیت سے اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ حقیقی عزت کا مستحق وہی ہے جو ایمان والا ہے، جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا پڑھنے والا ہے. اللہ اور اس کے رسول کے بعد کسی کی عزت ہے، کسی کی اہمیت ہے تو ایمان والے کی ہے. ایمان والے کی عزت کیسے ہے؟ ایک مثال دیتا ہوں، اس سے اندازہ لگ جائے گا کہ ایک ایمان والا ہے، اور یہی بات شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھی ہے کہ جو شخص کلمہ پڑھنے والا ہے، ایمان والا ہے، اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والا ہے، چاہے وہ شخص اور بہت سارے غلط کام کر رہا ہو، فاسق اور فاجروں والا کام کر رہا ہو، گناہوں کے اندر مبتلا ہو، ایمان والا ہے لیکن کام کچھ غلط اس سے ہو رہے ہیں. دوسری طرف ایک غیر ایمان والا ہے، کلمہ نہیں پڑھتا لیکن کام جو کرتا ہے وہ بہت اچھے کام کرتا ہے. غیر ایمان والا ہو کر ایک ایمان والے سے زیادہ اچھے کام کرتا ہے، بظاہر جو دیکھنے میں نظر آتا ہے. کوئی پریشان حال ہے، اس کی مدد کر دیا پیسوں کے ذریعے. کوئی بیمار ہے، اس کا علاج کرا دیا. گھر میں شادی ہے، آ کر کے مدد کر دیا. ہر طرح کا خیال کرتا ہے لیکن اس کے پاس ایمان نہیں ہے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے سارے کام جو اچھے وہ کر رہا ہے، دنیا کے اندر اسے اس کا بدلہ مل جائے گا، آخرت میں اس کے لیے کوئی بدلہ نہیں ہوگا. آخرت میں عزت کسی کے لیے ہے، آخرت میں احترام کسی کے لیے ہے تو صرف ایمان والے کے لیے. اس سے ایمان کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. ایمان والے کا مقام کیا ہے، ایمان والے کی عزت کیا ہے. جو شخص کلمہ پڑھنے والا ہے لیکن کام اس سے کچھ غلط ہو رہے ہیں، اگرچہ نہیں کرنے چاہیے
لیکن پھر بھی اس غیر ایمان والے سے افضل ہے، اس لیے کہ سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت ہے، اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے۔ جو شخص ایمان والا نہیں ہوگا، کلمہ پڑھنے والا نہیں ہوگا، وہ اچھے کام کرے گا تو اللہ رب العزت اس کی اس اچھائی کو ضائع نہیں کر دیں گے۔ جو خرچ کر رہا ہے اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ اسے دنیا ہی کے اندر نواز دیں گے، دنیا کے اندر ہی اسے دے دیں گے۔ لیکن ایمان والے کے دنیا کے اندر تو کچھ کمی ہو سکتی ہے، دنیا کے اندر اس کی ساری خواہشات نہیں پوری ہو سکتی، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے خاص بندوں کے لیے ایک ایسی جنت بنائی ہے جس میں اس کی تمام کی تمام خواہشات پوری ہوں گی جو وہ تمنا کرے گا۔ میرے بھائیوں، ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ ہماری عزت کی جائے، ہمارا احترام کیا جائے، لوگ ہمیں قدر کی نگاہ سے دیکھیں۔ یہ انسان کی فطرت میں ہے، ہر انسان کی یہ تمنا ہوتی ہے، ہر انسان یہ چاہتا ہے۔ کوئی نہیں چاہتا کہ لوگ مجھے ذلیل کریں، لوگ مجھے جگہ جگہ بے عزت کرتے ہیں، کوئی نہیں چاہتا۔ انسان کی فطرت میں اللہ رب العزت نے رکھی ہے یہ بات کہ انسان چاہتا ہے کہ لوگ ہماری عزت کریں، لوگ ہمارا احترام کریں۔ لیکن یاد رکھ لیجئے، اگر دنیا کے اندر کسی کی عزت اس بنیاد پر ہو رہی ہے کہ اللہ رب العزت نے دولت سے نوازا ہے، لوگ اس لیے سلام کر رہے ہیں، تو یہ عزت فانی ہے، یہ عزت ہمیشہ باقی رہنے والی نہیں ہے۔ اس عزت کی بنیاد پر انسان دھوکے میں نہ رہے، اس عزت کی بنیاد پر انسان اپنے آپ کو کامیاب نہ سمجھے، اس لیے کہ حقیقی عزت وہی ہے، حقیقی کامیابی وہی ہے، حقیقی کامرانی وہی ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ میرے بھائیو، بزرگو، عزیزو، آپ جب اس آیت کو سامنے رکھیں گے، سب سے پہلے تو یہ آیت کس لیے نازل فرمائی گئی، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ ویسے تو جتنی آیتیں کلام پاک کے اندر اللہ رب العزت نے نازل فرمائی، کچھ خاص موقع پر نازل فرمائی ہیں، لیکن وہ آیتیں ہر دور میں، ہر حالت میں کبھی کبھار فٹ ہو جایا کرتی ہیں۔ تو یہ آیت جو نازل ہوئی ہے اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کر ایک جنگ میں تشریف لے گئے، اور اس جنگ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فتح بھی عطا فرمائی۔ جو ایمان والے گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں، سب فاتح بن کر کے لوٹ رہے تھے۔ جو منافقین تھے مدینے کے، بظاہر کلمہ پڑھتے تھے، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے، لیکن ان کے دل کے اندر نفاق تھا، اللہ کے رسول کو سچا رسول تسلیم نہیں کرتے تھے، ایمان والوں کے اندر کمیاں تلاش کیا کرتے تھے۔ اس گروہ کا جو سرگنا تھا اس کا نام تھا عبداللہ بن ابی، رئیس المنافقین جسے کہا جاتا ہے۔ تمام منافقوں کا سردار کوئی ہے تو اس کا نام ہے عبداللہ بن ابی، یہ منافقوں کا سردار ہے۔ حالانکہ اس کا اپنا بیٹا، سگا بیٹا عبداللہ، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اللہ کے رسول کے صحبت یافتہ ہیں، لیکن ان کے باپ کے مقدر میں ہدایت نہیں تھی، وہ منافقت کیا کرتے تھے، اور صرف منافقت نہیں بلکہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے خلاف جو سازشیں رچی جاتی تھی اس کے سرگنا تھے۔ جنگ سے اس جنگ کے اندر یہ بھی شامل تھا عبداللہ بن ابی۔ اچھا، یہ جو منافقین تھے یہ اس لیے شامل ہوا کرتے تھے کہ جب جنگ ہوگی اور ان کو جب محسوس ہوتا تھا کہ اس جنگ کے اندر ہم جا رہے ہیں، سامنے والی جو پارٹی ہے، سامنے والی جو فوج ہے کم تعداد میں ہے، جب ان کو محسوس ہوتا تھا کہ ہم فاتح ہو جائیں گے، ہم جیت جائیں گے، اسی جنگ کے اندر یہ شریک ہوتے تھے۔ جب یہ دیکھتے تھے کہ ادھر 313 ہیں، ادھر ہزاروں کی تعداد میں فوجی ہیں، تو نہیں جاتے تھے، اسی جنگ میں شرکت نہیں کرتے تھے۔ اور شرکت اس لیے کرتے تھے تاکہ جو مال غنیمت ملے، جنگ کے بعد جب جنگ لڑی جاتی ہے تو جو فاتح ہوتی ہے، جس ملک پر قبضہ کرنا چاہتی ہے، جس ملک کو فتح کرتی ہے، اس کے سارے دولتیں اس کی اپنی ہو جایا کرتی ہیں۔ جیسے ہمارے یہاں جب جنگ ہوئی افغانستان کی، تو
امریکہ سے جب جنگ چل رہے تھے تو اس وقت جب امریکی فوجی جب چھوڑ کر کے گئے افغانستان کو، اپنے بہت سارے ہتھیار، بہت سارے ہیلی کاپٹر وہاں پر چھوڑ کے چلے گئے، اس لیے کہ وہ فاتح کے انداز میں وہاں پر داخل ہوئے تھے جو افغانستان کو فتح کرنے والے تھے۔ اسی طرح سے پہلے سے چلا رہا ہے کہ جب کسی جگہ کو فتح کر لیا جاتا تھا تو وہاں کی دولتیں جو ہوا کرتی تھی اپنے پاس آ جاتی تھی، تو منافقین اسی نیت سے اس جنگ کے اندر شرکت کرتے تھے کہ جب ہم جیت جائیں گے تو سارا مال ہمارا ہو جائے گا، اللہ کے رسول تقسیم کریں گے تو ہمیں حصہ مل جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، اس لیے وہ شرکت کرتے تھے۔ جب اس جنگ سے واپسی ہو رہی تھی تو انصار میں سے ایک شخص تھا اور مہاجرین میں سے ایک شخص، آپس میں کسی معاملے میں دونوں سے جھگڑا ہو گیا۔ دونوں صحابی رسول تھے۔ جب دونوں سے جھگڑا شروع ہو گیا، ایک انصار قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں اور دوسرے صحابی مہاجرین میں سے ہیں، مہاجر سے تعلق رکھتے ہیں۔ عبداللہ بن ابی کو اب موقع مل گیا کہ اب کیا کریں، ان کو لڑا دیں آپس میں، ذات برادریوں کے نام پر موقع ہے کہ ان کو لڑا دیا جائے۔ جو فتح کر کے ہم جنگ کو آ رہے ہیں وہ پورا کا پورا مزہ خراب کر دیا جائے، آپس میں ہم لڑ جائیں۔ تو منافقین نے یہ چال چلی، جب ان کو موقع مل گیا کہ دو آپس میں لڑ گئے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے کو سمجھانے لگے، آپس میں ایک دوسرے کو آگے بڑھانے لگے تاکہ یہ جنگ ختم نہ ہونے پائے اور زیادہ بھڑک جائے۔ اس نتیجے میں وہ کامیاب بھی ہو گئے۔ عبداللہ بن ابی انصار کے پاس آیا اور آ کر کے کہا کہ اپنے قبیلے کے لوگوں کو بلاؤ کہ تمہارے مدد کے لیے آئے۔ مہاجرین کے پاس آیا اور کہا کہ تم بھی بلاؤ اپنے قبیلے کے لوگوں کو، یہ اتنے زیادہ تمہارے سر پر چڑھ گئے ہیں۔ ان کا کیا تھا مدینے کے اندر؟ انصار سے کہہ رہا ہے، انصاریوں سے، کہ کیا تھا ان کا مدینے کے اندر؟ ہجرت کر کے آئے ہیں، مکہ سے یہاں پر آئے ہوئے ہیں، تمہارے ٹکڑوں پر پل رہے ہیں، ان کے لیے رہنے کے لیے گھر نہیں تھا، کھانے کے لیے کھانا بھی نہیں تھا، پینے کے لیے پانی تک نہیں تھا، آج تمہارے ہی خلاف چڑھائی کر رہے ہیں، تمہارے سر پر چڑھ رہے ہیں۔ اس طریقے کے فتنہ انگیزی کی، دو قبیلوں کو لڑانے کی سازش رچی۔ دونوں صحابی اپنے اپنے قبیلے کے لوگوں کو بلائے اور کہا کہ اے مہاجرو، آواز لگائی کہ اے مہاجرو آؤ میری مدد کے لیے۔ جو دوسرے صحابی تھے انصار کے، انہوں نے آواز لگائی کہ اے انصاریو آؤ میری مدد کے لیے۔ یہ بات کسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بالکل غصے میں آ کر حضور نے فرمایا، کیا ہو گیا تم لوگوں کو؟ وہ پرانی جہالت جس کو میں ختم کرنے کے لیے آیا ہوں، ذات برادری کی آپس میں لڑائی، تم انصار کو بلا رہے ہو مدد کے لیے، تم مہاجرین کو بلا رہے ہو مدد کے لیے، نعرہ لگا رہے ہو کہ آؤ میرے مدد کے لیے۔ خدا کی قسم اس نعرے کے اندر مجھے بدبو محسوس ہو رہی ہے، آج کے بعد کبھی دوبارہ اس نعرے کو تمہاری زبان سے نہ سنوں۔ اگر تمہیں کسی سے اختلاف تھا تو اپنے قبیلے کے، اپنے ذات برادری کے لوگوں کو کیوں بلایا؟ جس کو تم سمجھتے دوسری برادریوں کے اندر قابل سمجھتے اس کو بلاتے، وہ انصاف کرتے، لیکن تم نے ذات برادری کے نام پر بھڑکایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں ڈانٹے اور یہیں پر معاملہ ختم ہو گیا۔ اب عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین تھا، پھر جا کر کے دونوں طرف سے بھڑکانے لگا اور یہ کہتا ہے کہ یہ باہر سے آ کر کے ہمارے اوپر حکومت جما رہے ہیں۔ نشانہ کون تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نشانے پر لے رہا تھا عبداللہ بن ابی، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے صلح کرا دی تھی، کہا باہر سے آ کر کے ہمارے اوپر حکومت جما رہے ہیں، ہمارے ٹکڑوں پر پلنے والے یہ ذلیل لوگ ہیں، ہم عزت دار لوگ ہیں۔ یہ بات عبداللہ بن ابی نے جب کہی، ایک صحابی تھے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ، اپنے کانوں سے انہوں نے سن لیا، سنتے ہی فوراً گئے اللہ کے رسول کے پاس، یا رسول اللہ، عبداللہ بن ابی آپ کو اور جو مہاجرین مکہ سے ہجرت کر کے یہاں آئے ہیں ان کو ذلیل کہہ رہا ہے، اپنے آپ کو عزت والا کہہ رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے میرے بھائیوں، ایک ایمان والے کے لیے سب سے بڑی چیز
سب سے زیادہ کسی کی محبت اس کے دل کے اندر ہے تو ظاہر سی بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ حضرت عمر اور صحابہ موجود تھے، کیسے یہ بات برداشت کر لیتے کہ صحابہ کی موجودگی میں رسول اللہ کے خلاف کوئی نازیبہ الفاظ استعمال کرے؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ اجازت دیں، ابھی اس کا کام تمام کر دیتے ہیں۔ اور بھی بہت صحابہ کرام تھے، ایک صحابی تھے اسی عبداللہ بن ابی کا، جو لڑکے تھے صحابی تھے جن کا نام عبداللہ تھا، انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت فرمائیں، مجھے اجازت دیں، وہ میرا باپ ہے، سارے لوگ جانتے ہیں کہ میں اپنے باپ کی بہت عزت کرتا تھا، بہت محبت کیا کرتا تھا، جتنی خدمت میں نے کی ہے شاید کوئی اپنے باپ کی اتنی خدمت کی ہو، لوگ مثال دیا کرتے ہیں، لیکن یا رسول اللہ آج بات آپ کی عزت کی آ گئی ہے، اس نے اپنے آپ کو عزت دار کہا ہے اور آپ کی شان میں گستاخی کی ہے، یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت فرمائیں، میں اپنے باپ کے سر کو کاٹ کر کے آپ کے قدموں میں لا کر کے ڈال دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں یہ نہیں چاہتا کہ کوئی کسی کا سر لا کر کے میرے قدموں میں ڈالے، نہیں، میں اس دنیا کے اندر آیا ہوں محبت کے پیغام کو عام کرنے کے لیے، میں اس دنیا کے اندر آیا ہوں آپس میں جوڑنے کے لیے، میں اس دنیا کے اندر آیا ہوں یہ بتانے کے لیے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کوئی عزت دار نہیں ہو سکتا ذات برادری کی بنیاد پر، کوئی عزت دار نہیں ہو سکتا مال و دولت کی بنیاد پر، کوئی عزت دار نہیں ہو سکتا عہدے کی بنیاد پر، کوئی عزت دار نہیں ہو سکتا شہرت کی بنیاد پر۔ اللہ کے یہاں اگر کسی کی عزت ہے، اللہ کے یہاں کسی کی اہمیت ہے، اللہ کے یہاں کسی کی قدر ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو سب سے بڑا متقی ہوگا، جو سب سے بڑا پرہیزگار ہوگا، جو گناہوں سے بچنے والا ہوگا، وہی اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا اور محترم ہوگا۔ میرے بھائیو، بزرگوں، عزیزو، پتہ چلا عزت دار وہی ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارے گا، وہی عزت دار کہلائے گا۔ اور میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، بہت سارے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے ایک مرتبہ، اور آ کر کے حضور سے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے دین کو سیکھوں، میں چاہتا ہوں کہ دین اسلام کو سمجھوں کیا ہے اس کی حقیقت، لیکن ایک چیز میرے سامنے رکاوٹ بن جاتی ہے، اس لیے میں آپ کے پاس نہیں آ سکتا۔ اور اس بات کو جو مکہ کے بڑے بڑے سردار تھے، بڑے بڑے چودھری تھے، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، یہ جتنے لوگ تھے، یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے ابو طالب، حضور سے بہت محبت کیا کرتے تھے، ان کے پاس بھی یہ بات بھیجوائی اور جا کر کے کہا کہ ابو طالب سے کہہ دو کہ تمہارے بھتیجے کا جو دین ہے ہم اسے سمجھنا چاہتے ہیں، اس دین کی حقیقت کو سمجھنا چاہتے ہیں، لیکن ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے جس کی بنیاد پر ہم ان کے پاس نہیں جا سکتے ہیں۔ رکاوٹ کیا تھی؟ وہ رکاوٹ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عمار بن یاسر جیسے غریب صحابی بھی تھے، بلال حبشی جیسے غریب صحابی بھی تھے، صہیب رومی جیسے غریب صحابی بھی تھے، جن کے بدن پر پورا کپڑا بھی نہیں ہوا کرتا تھا، کھانے کا انتظام بھی نہیں ہوا کرتا تھا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ہوا کرتے تھے۔ اکثر حضور کو جب کوئی تلاش کرتا تھا تو حضور کو غریبوں کی مجلسی میں پاتا تھا، تو وہ چودھری جو تھے مکے کے، جو بڑے بڑے سردار تھے، انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے ملیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کے پاس میں، آپ کے بغل میں جو یہ لوگ فقراء بیٹھے ہیں، جو یہ مسکین بیٹھے ہیں، آپ ان کو اپنے سے ہٹا دیں، ہم آپ کے پاس آئیں گے اور آپ کے دین کو سمجھیں گے، آپ کے بات کو سمجھیں گے، اگر ہمارے سمجھ میں آئے گا تو آپ کے دین کو بھی قبول کر لیں گے۔ میرے بھائیو، بزرگوں، ہم سب کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی خواہش ہوا کرتی تھی کہ ہر شخص جہنم کی آگ سے بچ جائے، ہر شخص غلط راستے سے بچ جائے،
کسی طرح سے دین کو اپنا لے، جب دین کو اپنا لے گا تو جہنم کی آگ سے بچ جائے گا۔ یہ حضور کی لالچ تھی، حضور کی کوشش تھی، حضور کی حرص تھی۔ حضور نے فرمایا تو کوئی بہت مشکل بات نہیں ہے، یہ تو ہمارے اپنے ہیں، بلال بھی ہمارے اپنے ہیں، صہیب بھی ہمارے اپنے ہیں، عمار بن یاسر بھی ہمارے اپنے ہیں، ہم ان کو سمجھا دیں گے تھوڑی دیر کے لیے، ہٹ جاؤ، وہ لوگ آ رہے ہیں دین سیکھیں گے، وہ سردار ہیں مکے کے، بڑے بڑے لوگ ہیں، اگر وہ ہمارے دین کے اندر داخل ہو گئے تب تو ہمیں اور مضبوطی مل جائے گی، بہت سارے لوگ ان کے ساتھ میں دین میں داخل ہو سکتے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سوچ کے مطابق فرمایا کوئی بات نہیں، تو بہت آسان کام ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے ٹائم دے دیا، ٹھیک ہے فلاں دن آ کر کے ملنا، ہمارے پاس کوئی نہیں ہوگا۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اللہ تعالیٰ نے پوری آیت نازل فرمائی۔ ادھر ان لوگوں کا پورا وفد آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے کہ ہم ملیں گے، لیکن وہاں پر یہ غریب لوگ موجود نہیں ہوں گے، فقراء موجود نہیں ہوں گے، وہ دیکھنا پسند، یہ زمانے جاہلیت تھا، وہ تو ان کے ساتھ میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھے، وہ تو ان کو انسان تک نہیں سمجھا کرتے تھے، جو غریب ہوا کرتے تھے انسان تک ان کو نہیں سمجھتے تھے، دن بھر ان سے مزدوری کرایا کرتے تھے، اگر کیا مجال ہے کہ شام میں اپنی مزدوری مانگ لیتے، پیسہ مانگ لیتے، کہ تمہاری یہ ہمت تم پیسہ مانگو گے، اسی طرح کام کرتے رہو زندگی بھر، یہ حال تھا اس وقت، تو ان کے ساتھ میں بیٹھنے کے لیے کیسے تیار ہوتے؟ تو میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹائم دے دیا، وہ لوگ آئے ملنے کے لیے، ابھی وہ وفد آیا ہی تھا، بات شروع ہونے ہی والی تھی، جبریل امین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، اللہ کا پیغام لے کر کے آ گئے، اور کیا کہا اللہ رب العزت نے؟ اپنے پیغمبر کو حکم دیا، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اے پیغمبر جو لوگ آپ کے ارد گرد رہتے ہیں، آپ کے ساتھ میں رہتے ہیں، جو لوگ آپ کے ساتھ ہر وقت آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے، ان کے چکر میں اپنے سے ان کو دور مت کریے۔ کیا فرمایا؟ بالغداۃ والعشی یریدون وجھا، دنیاوی ان کو کوئی لالچ نہیں ہے، یہ آپ کے پاس بیٹھتے ہیں، آپ کی محبت میں بیٹھتے ہیں، اللہ کی محبت میں بیٹھتے ہیں، دین سیکھنے کے لیے بیٹھتے ہیں تاکہ دین کا شریعت کا علم حاصل ہو جائے۔ اے محبوب ان کو تم اپنے سے جدا مت کرو، اپنے سے الگ مت کرو۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما علیک من حسابہم من شیء، یہ مالدار لوگ، یہ سردار لوگ اگر ایمان نہیں بھی لائیں گے، اے محبوب ہم آپ سے سوال نہیں کرنے والے ہیں یہ ایمان کیوں نہیں لائے، وما من حسابک علیہ من شیء، اگر یہ ایمان نہیں لائے ان سے بھی سوال نہیں کیا جائے گا، تم میرے محبوب کے پاس کیوں نہیں گئے؟ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا آپ اپنا کام کر رہے ہیں، اپنے ساتھیوں کو لے کر کے جیسے کام کر رہے ہیں اسی طرح آپ کام کرتے رہیے۔ ان کو بیٹھنا ہے تو انہی کے ساتھ میں بیٹھنا پڑے گا، ان کو چلنا ہے انہی غریبوں کے ساتھ میں چلنا پڑے گا۔ یہاں ہر شخص برابر ہے، کوئی امیر نہیں ہے، کوئی غریب نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کو یہ بات پسند نہیں آئی، اللہ نے جبریل کو بھیج دیا اور فرما دیا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت ایمان والوں کے لیے ہے، عزت اللہ کے لیے ہے، عزت اس کے رسول کے لیے ہے۔ اور جو لوگ آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم دولت مند ہیں ہم کو جگہ مل جائے گی، تو ان کے لیے جگہ نہیں ہے، اگر وہ بیٹھیں تو سب کے سامنے میں بیٹھیں۔ میرے بھائیو بزرگ دوستو، پتہ چلا کہ عزت عہدے کی بنیاد پر جو حقیقی عزت ہے، جو کامیابی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک جو عزت ہے وہ وہی عزت ہے جو دین پر ہم چلیں گے، ورنہ تو دنیا کی عزت میرے بھائیو فانی ہے۔ نہ جانے کتنے عزت دار لوگ جو دنیا کے اندر ہوا کرتے ہیں، جتنے ہمارے اور آپ کے پاس خزانے ہیں، جتنے ہمارے اور آپ کے خزانے کیا اس کا کچھ حصہ بھی نہیں ہوگا، اتنا تو ان کے پاس خزانے کی چابیاں ہوا کرتی تھی۔ لیکن میرے بھائیوں، کوئی یاد کرتا ہے عزت کے ساتھ فرعون کو، کوئی یاد کرتا ہے عزت کے ساتھ حامان کو، کوئی یاد کرتا ہے عزت کے ساتھ قارون کو،
کوئی نہیں یاد کرتا، اس لیے کہ ان کی جو عزت تھی وہ دنیاوی تھی، ان کے جانے کے بعد، ان کے فنا ہو جانے کے بعد وہ عزت بھی فنا ہو گئی۔ وہ بلال حبشی جو غریب تھے، جن کے بدن پر کپڑا بھی نہیں ہوا کرتا تھا، لیکن دامن اسلام سے جب وابستہ ہوئے تو ان کا مقام اتنا زیادہ بڑھ گیا، چلتے تھے مکہ کی گلیوں کے اندر، ان کے پیروں کے آہٹ جنت کے اندر سنایا کرتے تھے۔ یہ مقام تھا میرے بھائیوں۔ پتا چلا کہ عزت اسی کو مل سکتی ہے جو دین سے وابستہ ہو جائے، دین سے اپنا تعلق جوڑ لے۔ بڑے بڑے گزرے ہیں، بادشاہ بھی گزرے ہیں، جن کو اللہ نے دولت بھی دی تھی، اللہ نے عزت دی تھی، اور ساتھ ساتھ تقوی طہارت میں بھی سب سے اعلیٰ درجے کے تھے۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ جانتے ہیں بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں ہمارے اسے ہندوستان کے رہنے والے، حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ۔ دہلی کی لال قلعے کے اندر جب موتی مسجد کی تعمیر کرنے کا وقت آیا، اورنگزیب رحمت اللہ علیہ وقت کے بادشاہ، دولت کا انبار ہے، سب کچھ ہے، لیکن ان کا حال کیا تھا؟ حال تو وہ ہے میرے بھائیوں، آج کل کے علماء کا، وہ بھی آج کل کے نہیں، اس وقت کے جو علماء تھے ان کا بھی حال نہیں تھا تقوی اور طہارت میں جو عالمگیر رحمت اللہ علیہ کا تھا۔ اعلان کرا دیا حضرت اورنگزیب نے، کیا کہا کہ موتی مسجد کی بنیاد وہ رکھے۔ موتی مسجد کی بنیاد پورے ہندوستان کے علماء کو جمع کیا گیا تھا، اور کہا کہ آج تمام کے تمام علماء موجود ہیں، ان کی موجودگی میں اعلان کیا جا رہا ہے کہ موتی مسجد کی بنیاد وہ رکھے جب سے بالغ ہوا ہے تب سے لے کر اب تک اس کی کبھی تہجد کی نماز نہ چھوٹی ہوئی ہو۔ میرے بھائیوں، جب یہ اعلان کیا گیا، سارے لوگ سوچ رہے تھے کہ بادشاہ سلامت کے یہاں مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے، ہو سکتا ہے ہمیں یہ موقع مل جائے، اپنے دست مبارک سے ہم اس مسجد کی اینٹ کو رکھیں، اس کی بنیاد رکھیں۔ سارے لوگ انتظار میں تھے، لیکن اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ یہ نہیں سوچ رہے تھے کہ میں ہوں، وہ تو سمجھ رہے تھے جو متقی ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں، اپنے جیسا سب کو سمجھتے ہیں، اپنے سے بہتر سمجھتے ہیں، اپنے سے کمتر نہیں سمجھتے۔ یہ تو جن کے اندر کم علم ہوتا ہے، جن کے اندر تقوی کی کمی ہوتی ہے، پرہیزگاری کی کمی ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو سب سے اچھا سمجھتے ہیں اور دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھتے ہیں۔ عالمگیر رحمت اللہ علیہ سوچ رہے تھے کسی اللہ کے ولی سے، کسی بزرگ سے ہم اس مسجد کی بنیاد رکھائیں گے۔ جب اعلان ہوا تو بڑے بڑے علماء موجود تھے، سب کی گردنیں جھک گئیں، کوئی تھا ہی نہیں اس مجلس کے اندر۔ یہ کوئی معمولی شرط تھی؟ معمولی شرط نہیں تھی۔ جب سے بالغ ہوا ہے، شاید آج کوئی مل جائے جس کے فرض نماز کبھی نہ چھوٹی ہو، جب سے وہ تو تہجد کی شرط لگائے تھے۔ میرے بھائیوں، کوئی نہیں ملا، کوئی نہیں ملا بنیاد رکھنے والا۔ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ اپنے سر کو جھکائے ہوئے نکلے اور کہا کہ میں تو یہ سمجھ رہا تھا بہت سارے لوگ ہوں گے جو اس کام کو انجام دے دیں گے، لیکن افسوس یہ ہے کہ آج مجھے ہی یہ کام کرنے کے لیے آگے بڑھنا پڑ رہا ہے۔ جو میرے راز کی بات تھی کوئی نہیں جانتا تھا، آج وہ راز بھی کھل گیا۔ یہ تھے وقت کے بادشاہ بھی۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے وہ عزت عطا فرمائی، آج بھی ان کا نام آتا ہے، ایمان والا ان کا نام عزت کے ساتھ لیتا ہے، احترام کے ساتھ لیتا ہے۔ پتا چلا کہ عزت اسی کو مل سکتی ہے جو دین سے وابستہ ہوگا، جو شریعت سے وابستہ ہوگا۔ اللہ رب العزت کہنے اور سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔